جی السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی اور میں ہوں عمران بٹی۔ تو دوستو، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ نیچے یہ سبسکرائب کا بٹن کلک کر رہے ہیں اور بیل بٹن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی بالخصوص اسلامی تاریخ کی ویڈیو اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ تاریخ کے جھروکوں میں اور تاریخ کی سیاہیوں میں ڈوبا ہوا ایک اور شہر ہے اور ایک سلطنت۔ تو ابھی میں بادشاہ کا ذکر ہلکا سا کروں گا۔ یہ دو ہی ٹاپک ایک ویڈیو میں آ جاتے ہیں، ایک ظالم بادشاہ جو بڑا مشہور تھا اپنے دور کا، اور دوسرا وہ شہر جو اس نے آباد کیا تھا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، بابل یہ تاریخی شہر جسے انگریزی میں بیبیلون کہا جاتا ہے، یہ شہر دریائے فرات کے کناروں پر واقع ہے۔ یہ علاقہ آج کے دور میں عراق کا حصہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، یعنی کہ آج سے یہ 4300 سال اسے ہو گئے ہیں، 4500 سال کے قریب، اور یہ 2300-2400 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ ہزاروں سال پہلے شہر میں بہت سے کارواں گزرا کرتے تھے، جس کا مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اثر اس علاقے میں بڑھنا شروع ہو گیا، اور جلدی اس شہر کا سائز اور طاقت کافی بڑھ گئی۔ اس شہر کے ارد گرد پانی کی نہر کھودی گئی جو کہ آبادی کے پانی کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ ممکن ہے اپنے عروج میں یہ شہر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر ہو۔ دوستو، مشہور زمانہ ہینگنگ باغات بھی اسی ہینگنگ گارڈن جو اسی شہر میں موجود تھے، جنہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب جب شہر نے ترقی کی اور بابل کے شہریوں کے پاس بے بہا دولت ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنی دولت مجسمے، مندر اور مختلف عمارتیں بنانے میں خرچ کی۔ اس دور کی حکومت کا ڈھانچہ وہاں کے رئیسوں اور مذہبی لیڈران نے مل کر بنایا تھا۔ اس شہر کا نام وہاں کے مقامی زبان اکیڈیم سے لیا گیا تھا، جو کہ اصل میں بوب اس کا مطلب ہے کہ خداؤں کا دروازہ۔ مگر جب حمورابی اس شہر کا بادشاہ بنا تو شہر کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے سلطنت کو مزید مضبوط کیا اور فتوحات کے ذریعے مزید پھیلایا۔ اس نے آس پاس کے کئی تاریخی شہر فتح کر لیے، اور یوں تاریخ میں کی پہلی بابل سلطنت یا اسیرین سلطنت کا قیام عمل میں آیا، جسے اسیرین امپائر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ حمورابی نے وہاں قوانین بنائے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ بابل کی فوج اپنے وقت کی بہترین فوج تھی، جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، مگر 750 قبل مسیح حمورابی کی موت کے فوراً بعد یہ سلطنت بکھر گئی، کیونکہ اس سلطنت کے زیر اثر علاقوں میں بغاوت ہو گئی، اور انہی باغیوں میں اسیریز بھی شامل تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کی سب سے پہلی پروفیشنل فوج بنائی تھی، اور دوستو، انہی اصلاحات کی وجہ سے اسیرین فوج کو روکنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ لوگ اپنے ظلم کی داستانوں کی وجہ سے تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی اچیومنٹ دوسرے شہروں کی محاصروں میں استعمال ہونے والے ہتھیار بنانا تھا، جس کی مدد سے محاصرے کا عمل نہایت آسان ہو گیا۔ اور سوار فوجی دستہ ان کی اصل طاقت تھا، اور ایک گھوڑے پر 2 فوجی سوار ہوتے تھے۔ ایک پیچھے بیٹھنے والے کے پاس دور سے دشمن کو مارنے والا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ ان کی طاقت اصل میں اپنی فوج کو جدید کرنے کی وجہ سے تھی۔ اور پھر اسیرین نے بابل کے شہر پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ مصر پر چڑھ دوڑے اور فتح کر لیا۔ فراعین کی ایک لمبی حکومت کو تہس نہس کر دیا۔ مصر کی فتح کے بعد یہ سلطنت اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی، اور اس کا پایہ تخت نینوا کا مشہور شہر تھا، جسے اسیرین سلطنت میں بہت زیادہ ترقی اور اہمیت دی گئی۔ اس سلطنت کا آخری طاقتور اور بااثر بادشاہ تھا اشور بانی پال۔ اس نے اپنے دور میں ایک بڑی لائبریری بنائی جس میں 22,000 مٹی کی تختیاں تھیں، جن پر کئی علوم کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اس بادشاہ کا دور بالکل بھی پرامن نہیں تھا، کیونکہ اس کا بھائی دوسرے شہر بابل کا بادشاہ تھا، اور اس نے
اشور بانی پال کے خلاف بغاوت کر دی تو اس نے بابل شہر پر چڑھائی کر دی اور اس جنگ میں اس کا بھائی مارا گیا، اور اس کے بعد اس نے اس وقت کے ایک اور مشہور عام تامی سلطنت پر حملہ کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اشور بانی پال 622 قبل مسیح 54 سال کی عمر میں مرا۔ اس کے بیٹوں نے سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف مصر میں پھر سے فرعونوں کی طاقت بڑھنے لگی اور انہوں نے اسیرین سے جنگ لڑی اور مصر کو ان کے قبضے سے نکال دیا۔ سیرین کے جانے کے بعد نیبو پال نامی ایک نواب نے شہر بابل پر اپنی حکومت قائم کی۔ نیبو پال سار ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے فارسیوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ 612 قبل مسیح میں اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر شہر نینوا پر حملہ کیا جو ابھی تک اسیرین کے کنٹرول میں تھا، اور ایک بار پھر یہ سلطنت پھیلی اور بابل کی دوسری سلطنت وجود میں آ گئی۔ اسے تاریخ میں نیو بیبیلون امپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیبوکوڈنیسار 685 قبل مسیح دنیا سے چلا گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر 55 سال تھی۔ اس کے بعد بابل پر مشہور ترین اور طریقہ ظالم ترین بادشاہ بخت نصر کی حکومت آئی، جس نے ایک عذاب کی صورت میں یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ اس نے پورا بسا بسایا شہر کھنڈر میں بدل کر رکھ دیا۔ بخت نصر ایک نہایت طاقتور بادشاہ تھا جس کا اپنے زیر اثر ان علاقوں پر بہت کنٹرول تھا۔ اس کے دور میں بابل شہر کو پھر سے تعمیر کیا گیا اور بخت نصر نے یہاں پر مشہور ہینگنگ گارڈن تعمیر کرائے جو کہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہیں۔ پانی کی نہر کھدائی، بڑے بڑے مندر تعمیر کروائے۔ اس کے دور میں بہت بڑے پیرامڈ کی شکل کے مندر تھے۔ ان میں سب سے بڑا مندر 91 میٹر اونچا تھا جسے ٹاور آف بابل کہا جاتا تھا۔ بخت نصر کے دور میں بابل شہر خوشحالی، دولت اور تعمیرات میں اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ بخت نصر سکون سے بیٹھ کر حکومت کرنے والا بادشاہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ہر وقت نئی زمین کو فتح کرنے کی سوچ میں لگا رہتا۔ اسی تلاش میں اس کی نظر بحیرہ روم کے پاس موجود اسرائیل اور یہودا کی سلطنت پر پڑی۔ اس نے حملہ کیا اور بڑی آسانی سے یہودی پایتخت یروشلم کو فتح کر لیا اور وہاں کے بادشاہ اور رئیسوں سمیت تمام کو قید کر کے بابل شہر لے گیا۔ ان قید کیے گئے لوگوں میں سے اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ بخت نصر کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے اور ساتھ ہی اس کے قریبی مشیر بھی بن گئے، اور اسی لیے ان کو دربار میں کافی عزت دی جاتی تھی۔ بخت نصر اس شہر کو اپنے قریبی ایک عزیز کے حوالے کیا اور خود اسرائیل کو فتح کرنے نکل پڑا۔ جودہ شہر جو سلطنت تھی اس وقت کی۔ اس کے جانے کے بعد جودہ کے لوگوں نے مصریوں کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پر بغاوت کر دی۔ جب بخت نصر کو یہ خبر ملی تو غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے حملہ کر کے پورے شہر کو آگ لگا دی، بادشاہ کو پکڑ کر لوہے کی سلاخوں سے اس کی آنکھیں نکال دی اور اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مرتبہ اس نے تمام یہودیوں کو غلام بنا لیا اور بابل لے گیا۔ بخت نصر اپنی حکومت کے 13ویں سال بھی مصریوں سے جنگ لڑ رہا تھا، مگر اس وقت اس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی تھی اور اسے ایک لنتھروپی نامی دماغی بیماری ہو گئی تھی۔ اس بیماری میں انسان جنگلی جانور جیسی حرکتیں کرتا ہے اور اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ تو وہ محل چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ شہر بابل کے قریب پہاڑوں میں کسی گائے کی طرح گھاس کھاتا ہوا ملا تھا۔ وہ اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تھا اور 526 قبل مسیح کو مرا، مگر اس کے جانشین نالائق نکلے اور سلطنت کو سنبھال نہ سکے۔ پھر بابل شہر پر ایرانیوں کے حکمران سائرس دی گریٹ نے قبضہ کر لیا۔ جب سائرس آیا تو اس کا بابل میں بہت اچھا استقبال کیا گیا کیونکہ وہ ایک نہایت رحم دل اور قابل بادشاہ تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر دیں لازمی۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔